بس تجھ کو پانا ہے۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائیں ہو گئیں، آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے۔ ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔ اس کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور آخر کار کھڑکی سے جھانکتے چاند کو تکنے لگا۔ بے چینی کے عالم میں سگریٹ منہ میں دبا کر لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور پھر لمبے لمبے کش لیتا اور سانس خارج کرتے ہی دھوئیں کا ایک غبار بھی فضا میں بکھیر دیتا۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، بار بار نظریں نماز پڑھتی طیبہ پر جاتی اور پھر غصے سے سر جھٹک کر باہر کا نظارہ کرنے لگتا۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس نے اد جلا سگریٹ فضا میں اچھال دیا اور بیڈ کے قریب آ کر بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چند لمحے سے گھورتا رہا اور پھر بلا تمہید دو ٹوک انداز میں بولا، تمہیں کسی بھی طرح یہ پروگرام کینسل کروانا ہوگا۔ جی میں کس طرح؟ وہ ایک دم گھبرا ہی گئی تھی۔ مما نے ان دونوں کے ہنی مون پر جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کتنے بے درد بے حس ہیں آپ، سب الزام میرے سر پر رکھ کر خود بریو ذمے ہونا چاہتے ہیں۔ کم از کم مجھے میرا جرم تو بتائیں، پھر سزا دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی اور آنسو بے اختیار بند توڑ کر بہہ نکلے۔ I think I was looking for hot and a sexy girl like you۔ وہ حیرت زدہ نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ آج کافی عرصہ بعد اس نے عمر خالد کی میل چیک کی تھی۔ اس کی ہر ایک آئی ڈی کا پاس ورڈ دعا کے پاس تھا اور عمر شاید اس بات سے انجان تھا یا جان کر بھی انجان بنا ہوا تھا، کیونکہ ایک دن اس نے خود ہی دعا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی آئی ڈی کا پاس ورڈ اسے دے دیا تھا۔ لیکن زندگی ان دونوں کی محبت کو کس موڑ پر لے جائے گی شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آج کئی سالوں بعد بلا ارادہ ہی وہ اس کی میل چیک کر بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اس حقیقت سے آشنا ہوئی کہ وہاں کی کھلی فضا اور آزاد ماحول نے اس نیک انسان کو کس قدر بدل دیا تھا۔ اب وہ سمجھ پائی تھی کہ وہاں کی دو کوڑی کی لڑکیوں کی خاطر اس نے اس کے سچے جذبوں کا قتل کیا تھا، اس کی سچی محبت کو بے دردی سے دھتکارا تھا اور آخر میں سارے الزام بھی اس کے سر پر ڈال دیے تھے۔ یہ کوئی برٹش لڑکی تھی جس نے برائے نام ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور مردوں کو لبھانے والے انداز میں فوٹو سیشن کرایا ہوا تھا۔ میل میں دونوں کے ملنے کی ٹائمنگ بھی بتائی گئی تھی اور ایڈریس بھی، ساتھ ہی عمر نے اپنی چند نئی تصویریں بھی اٹیچ کی ہوئی تھیں۔ دعا پھٹی نگاہوں سے میل پڑھتی رہی اور دکھ کے عالم میں اس دھوکے باز کا دیدار کیا۔ اس کی آنکھیں غم سے جھلک پڑیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ صلہ دیا تم نے میری محبت کا، ان دو کوڑی کی آنٹیوں کی خاطر تم نے میری سچی محبت کو دھتکار دیا، میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں عمر، کیوں کیا ایسا؟ کس جرم کی سزا دی مجھے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں رون دیا میری خوشیوں کو؟ کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں آج تک تمہیں بھول نہیں پائی، آج تک اسی امید کے سہارے جیتی رہی کہ شاید تم لوٹ آؤ۔ کتنی غلط تھی میں، تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کیوں اس راہ پر چل پڑے جہاں گناہوں اور نقصان کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا؟ کیوں اس دلدل میں پھنس گئے؟ تم وہ عمر نہیں ہو، شاید اس عمر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں تم کوئی اور ہو۔ میں تم سے نفرت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے بھی تمہیں یاد کرنا ہوگا، جو کہ میں ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ یا اللہ، اسے سیدھی راہ دکھا، اسے بچا لے اس دلدل سے، اس کی آنکھیں کھول دے کہ وہ واپس صراط مستقیم پر چل پڑے۔ یا اللہ، اسے بخش دینا، اسے خوش رکھنا۔ وہ بہتی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوب روئی، اللہ کے آگے گڑ گڑائی۔ شاید آج بھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ باقی تھی، اسی لیے اس کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور حاضر تھی۔
اس کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک وہ ڈسٹرب رہی تھی۔ تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، مجھے کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ جسٹ ٹیل یور پیرنٹس دیٹ آئی لیفٹ یو۔ تکرار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رات دیر تک لان میں ٹہلتی رہی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی کہ شاید نیند اس پر مہربان ہو جائے، لیکن نیند ہمیشہ کی طرح اس سے کوسوں دور تھی۔ بے قراری عروج پر تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ سب خوش ہیں، اپنی زندگی عیش میں جیے جا رہے ہیں، اور ایک میں ایسی کیوں ہوں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگی تھی۔ عجیب سی کشمکش سوار تھی اس پر۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اس نے اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ برا ہوا ہے میرے ساتھ، اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے کسی کا؟ کیوں ہوا یہ سب میرے ساتھ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ جنونی سی ہو گئی اور جگ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ میں کیا کروں؟ ایک تیز چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا؟ اس نے کسی کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، میری پہچان ہی کھو گئی۔ کیا قصور تھا میرا جو اس نے مجھے نہیں بخشا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا؟ دعا کیا ہوا ہے؟ چلا کیوں رہی ہو؟ حماد نے شور کی آواز سن کر کمرے میں آ کر جو حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا تھا۔ حماد بھائی، وہ چلائی تھی، سب کچھ تو مجھ سے چھن چکا ہے، اب اس نے مجھ سے میرا سکون بھی چھین لیا۔ ہوا کیا ہے اور یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے اسے تھاما۔ طائبہ بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ فوراً اس کے نزدیک چلی آئی، گلے لگا کر اسے تسلی دی اور پیار سے پیٹھ تھپکنے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو بولو، میں اسے دیکھ لوں گا۔ اس کے آنسو طائبہ کا دوپٹہ بھگوئے دے رہے تھے۔ میں تو کب کی آدھی مر چکی ہوں، لیکن وہ مجھے مکمل مارنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، گھن آتی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی اس بے وفا کو پوچھ کر۔ اس سے محبت کرنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بس چپ کر جاؤ۔ حماد سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر تیرتی سرخی طائبہ نے بڑے غور سے دیکھی تھی۔ وہ اپنی نازوں سے پلی بہن کو اس طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے تیور اس حد تک خطرناک تھے کہ اگر عمر سامنے ہوتا تو شاید اس کا خون کر ڈالتا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیا ہوا دعا؟ تم ٹھیک تو ہو نا میری جان؟ مما بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور دعا کو اس حالت میں دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ والدین وہ رحمت ہیں کہ جن کے سائے میں انسان جنگلوں بیابانوں میں کبھی خود کو تنہا اکیلا محسوس نہیں کرتا، جن کی موجودگی اولاد کی ڈھارس، ان کا حوصلہ اور دلاسا ہوتی ہے۔ ماں کے لمس نے اس کے اندر کی گٹھن کو کھل کر باہر نکلنے کا موقع دیا تھا۔ مما بیٹی کی اس حالت پر تڑپ اٹھیں۔ سب خاموش تھے، اگر آواز تھی تو صرف سسکیوں کی۔ یہ دعا ہے، کوئی گلہ نہیں، میری ہم نفس، میری زندگی۔ وہ گلاب ہے جو کھلا نہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ خدا کرے تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو مجھے کبھی ملا نہیں۔ لیکچر ختم ہوتے ہی سب اپنی کرسیوں پر سے اٹھ گئے تھے۔ حمزہ، ابھی جانا نہیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آواز پر رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہبا کھڑی تھی۔ اس نے نکلنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ سب کے نکلنے کے بعد ہبا اس کے قریب آ کر بولی، شکریہ میری بات ماننے کا۔ خیریت؟ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ حمزہ، تم نے اس بات کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر کیا اٹھا، دیکھو ہبا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا ہوں۔ وہ قدرے تیز آواز میں نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ دیکھو ہبا، تم جانتی نہیں کہ ناپسندیدہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تم خود سوچو، اگر انسان کے دل میں خوشی، محبت، زندہ دلی، شگفتگی کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو
تو وہ کیوں کر ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ بھی شادی شدہ زندگی۔ حمزہ، تم خوامخواہ بحث کیے جا رہے ہو، اگرچہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ حمزہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، پلیز ہاں کر دو، میں تمہارے بغیر۔ وہ اسے منا رہی تھی۔ ایسا نہیں کہو، اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اگر کل کو مجھے کوئی اچھی لگی تو اس کے نہ ملنے پر میں مر نہ جاؤں گا، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، دیکھو ہبا، تم ایسے بندے کا انتخاب کرو جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہو، جو تم سے محبت کرے۔ میری طرف سے تمہیں جواب مل گیا ہے، دیٹس آل۔ وہ زچ ہو کر کہہ رہا تھا، نہیں حمزہ، تم دوبارہ سوچو، میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتی ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ چلی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا ہبا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج کل ہبا نے اسے خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ اس کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی ضد پر اٹل تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے آخر وہ، کتنی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک نہیں لوٹے۔ وہ خود بول رہی تھی، وہ صبح کا نکلا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے کبھی اندر کا کبھی باہر کا چکر لگا رہی تھی۔ کہاں رہ گئے آخر، اے پروردگار ان کی حفاظت کرنا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی، میں کیا کروں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ چکراتی پھر رہی تھی، کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجب سی وحشت سوار تھی اس پر۔ اتنی دیر تک وہ کبھی باہر نہ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر سوار تھی۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ یکدم وہ اٹھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ جب کمرے سے نکلی تو سامنے ہی حماد ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور اطمینان کی لہر دل میں اتری تھی، وہاں اسے اس پر بے حد غصہ بھی آیا تھا۔ ٹی وی کا والیوم آہستہ ہی تھا، ورنہ تو آواز ہی سے وہ جان جاتی کہ وہ گھر آ چکا ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ کس وقت آئے؟ حماد نے چہرے کا زاویہ بدل کر اسے سرتاپا گھورا اور نہایت خشک لہجے میں بولا، کیوں اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ… اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں اور وہ خوب دل کھول کر روئی تھی۔ طیبہ کے رونے پر وہ گھبرا گیا تھا۔ لاکھ نفرت سہی، لیکن اس کا دل موم تھا۔ اس لڑکی کو جتنا ستاتا تھا اتنا ہی خود بھی ڈسٹرب تھا۔ اکثر خود کو ملامت بھی کرتا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی روکھا رویے رکھا ہوا تھا۔ دعا کی زندگی میں ہونے والے حادثے کے بعد وہ کچھ سنبھل سا گیا تھا اور طیبہ سے ذرا نرمی سے پیش آنے لگا تھا۔ دیکھو طیبہ، چپ کرو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ بولنا چاہتا تھا جب وہ چیخی تھی، ڈونٹ ٹچ می۔ اوکے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھائے بولا تھا، میں یہاں جیوں مروں آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چیخ پڑی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو آپ کی۔ اگر آپ اپنی پرواہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ ایک کام کریں، مجھے مار دیں، اس کے بعد جو جی میں آئے کریں۔ ویسے بھی روز روز اور پل پل کی موت سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار کام تمام ہو جائے۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور وہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کرتے ہوئے شرمندگی سے بولا، اوکے، آئی ایم سوری، لو پانی پیو۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے اسے گھورنے لگی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ناچار ٹی وی بند کر کے فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنا منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پلیز طیبہ، مجھے اپنے رویے کا اعتراف ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا سب اتنا آسان ہے، معاف کرنا، بھول جانا؟ وہ ہچکیوں سمیت بولی، ہاں میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں، میرے سلوک کے نتیجے میں تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی۔ طیبہ نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرانی سے حماد کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلے بھی کبھی آپ کی بات رد نہیں کی اور اب بھی آپ کی ہر خواہش کا احترام کروں گی۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ
حماد نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بہت نرمی سے گویا ہوا، جو بیت گیا سو بیت گیا، آج کے بعد ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہیں تمہاری ساری خوشیاں، تمام حقوق دوں گا۔ آج میں اس پل اپنے خدا کو گواہ مان کر تمہارا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنے کے لیے تھام رہا ہوں۔ اس نے طیبہ کا ہاتھ تھام کر مسرور لہجے میں کہا تھا۔ طیبہ بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا۔ حماد نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو چاند بھی ہماری خوشی میں شامل ہے، یہ بھی ہمارا گواہ ہے۔ طیبہ شرما کر نظریں جھکا گئی تو حماد نے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی باہوں کا لمس پاتے ہی طیبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بادلوں کے گھوڑوں پر سوار چاند نگری کی سیر کر رہی ہو۔